الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نمازیں سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ تو عینی شرح ہدایہ میں ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، یعنی فجر کی نماز جو صبح کی نماز ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی جب آپ جنت سے باہر آئے اور رات کی تاریکی کے بعد صبح ہوئی۔ تو صبح کی نماز سب سے پہلے جو پڑھی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی جب آپ جنت سے باہر نکل آئے اور رات کی تاریکی کے بعد صبح ہوئی۔ اور ظہر کی نماز، اب فجر کی نماز تو آدم علیہ السلام پڑھے، اور ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ ظہر کی نماز سب سے پہلے زوال آفتاب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی۔ صبح کی نماز آدم علیہ السلام نے، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، اور یہ اس وقت پڑھی تھی جب آپ کو اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ اور عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جس وقت آپ مچھلی کے پیٹ سے صحیح اور سالم نکلے اور دوبارہ زندگی پائی۔ صبح کی نماز آدم علیہ السلام، ظہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام اور عصر کی نماز حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی جب آپ مچھلی کے پیٹ سے صحیح اور سالم نکلے اور دوبارہ زندگی پائی۔ مغرب کی نماز کس نے پڑھی؟ مغرب کی نماز بطور شکریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی، یعنی مغرب کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، اور عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ادا کی جب آپ مدین سے نکلے تھے، اور اب ہم سب مسلمان پر یہ پانچوں نمازیں فرض ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پانچوں نماز، ان میں سب سے پہلی نماز کس نے ادا کی تھی؟ تو پوری تفصیل آپ کو بتا دی میں نے۔ اب نماز ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام شب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، تو اس کو 5 نمازیں ملی آخر میں کہ 5 نماز پڑھو، اس میں آپ کو ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، یعنی پہلے 50 نمازوں کا کہا تھا، تو اسی طرح کم کرتے آخر میں 5 نمازیں ہیں، لیکن 5 نماز میں ثواب کتنے نمازوں کا ہے؟ 50 نمازوں کا۔ تو یہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، یعنی وحدانیت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، اور دوسری کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا۔ توحید کے بعد سب سے پہلے جو حکم ہے وہ نماز کا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، یعنی جن مسلمانوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اور جو کاروبار ہے اس کا سال گزرے، سال کے بعد جو ہے نا وہ اس میں زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور چوتھی چیز ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5 بشرط قدرت حج کرنا، یعنی جب آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے تو آپ وہ حج ادا کر دینا۔ حج اتنا مال ہو کہ آپ اس پر حج بھی ادا کریں، اور اپنے گھر کے لیے اتنا خرچہ بھی بچا رکھا ہو کہ وہ آپ کے واپسی تک اس پر ان کا گزارا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان صرف
نماز کا فاصلہ ہے، یعنی نماز حد فاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ تو یعنی ہم اور مسلمانوں میں جو فرق مسلمانوں میں اور مشرکین میں جو فرق ہے، کافروں میں جو فرق ہے، صرف نماز کا ہے۔ اب ہم اور مشرکین دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، وہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم مسلمان ہیں۔ مشرکین بھی دیکھو ہم سے تگڑے لوگ ہیں، ہم سے خوبصورت بھی ہے، لیکن وہ مشرک ہے، وہ ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑی انعام عطا فرمائی ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا اور انسان بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، تو ہم اس کا بہت شکریہ ادا کریں۔ دیکھو وہ کافر، وہ ناکام، ہم مسلمان، ہم کامیاب، اس لیے کامیاب ہے۔ ہم آج دنیا کی خوبصورتی میں دے جاتے ہیں کہ دنیا خوبصورت ہے، ہم نے دنیا کی زینت کو دیکھا، تو یہ جتنی بھی ہے، یہ فیکٹریاں، یہ تجارت، یہ سب کچھ جو ہے نا رہنے والی چیزیں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے۔ دیکھو جو بھیجا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، وہ واپسی جاتا ہے تو کچھ لے کر جاتا ہے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو میں نے بھیجا تھا تو کیا کیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، تو ہم اپنے مشن کو پہچانیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، تو جانا بھی ہے سب کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔